اے مومن بھائیو، یاد رکھو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بہترین نیکی ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا نماز جو وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث کے آخر تک یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ والدین وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون ہے کہ جس کو میری اچھی صحبت ملنی چاہیے، سب سے بڑا حقدار ہے اس چیز کا؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ آپ نے فرمایا اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا آپ کا باپ۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بر الوالدین ایسی نیکی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی عمر بھی طویل ہوتی ہے اور اس کو رزق میں برکت بھی ملتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سنیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیے میں نے ایک گناہ کیا ہے جو بہت بڑا ہے، کیا میری کوئی توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ تمہارے کوئی والدین ہیں، زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ اہل یمن کے سرداروں کے ساتھ آئیں گے، جو کہ قرن سے ہے اور اس کو بیماری تھی، اس کے جسم پہ نشان ہے پل بحری کا، اور اتنا سا باقی رہ گیا ہے جتنی ایک کوئن ہوتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے وہاں یمن میں بیٹھا رہا۔ جب وہ آئے تو اس سے یہ کہنا کہ تمہارے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے بندوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں جو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں ان میں یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ یاد کرے کہ انہوں نے آپ کے اوپر کتنا احسان کیا ہے، کتنی کوشش کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنا صبر کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا صبر کیا ہے آپ کی تربیت کے معاملے میں، آپ کی پرورش کے معاملے میں کتنے صبر سے کام لیا ہے۔ یاد کرے کہ اللہ کے سامنے آپ نے پیش بھی ہونا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور اس بڑے حق کے بارے میں جسے ادا کرنا ہر انسان کے ذمے ہے، اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کر کے فرمایا۔ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی والدہ نے اس کو تکلیف در تکلیف اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی والدہ نے اس کو تکلیف در تکلیف اٹھائے رکھا، اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ اپنے والدین کی اور میری شکر گزاری اختیار کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے طریقے بہت سارے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعامل کرنے کے کئی ذریعے ہیں۔ ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کی حاجتیں پوری کی جائیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے اور ان کو خوش رکھا جائے، اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، اور جو چیزیں ان کو ناپسند ہیں ان سے دور رہا جائے۔ اے مومنو، یہ والدین کا حق جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے، اللہ اکبر، اس حق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں، جب وہ کمزور ہو چکے ہوں، جب ان کے بس میں کچھ نہ رہا ہو۔
اس وقت احسان کا حکم زیادہ تاکید کے ساتھ ہوگا اور ان کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے اس وقت حسن سلوک کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آپ کو مل جائے یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو اونچی آواز سے بات نہ کرنا، اور بھلے طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا، اور تواضع کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا اور کہنا کہ اے پروردگار، اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تو رسوا ہو جائے، وہ شخص رسوا ہو جائے، پھر رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے یا ان دونوں میں سے ایک کو ہی پالے اور جنت میں نہ جا سکے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، ان کی وفات کے ساتھ حسن سلوک ختم نہیں ہو جاتا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے وفات کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ بر الوالدین کا راستہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے، ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے اور ان کی جتنی وصیتیں ہیں ان کو پورا کیا جائے اور ان کے قرض کو ادا کیا جائے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک وہ صدقہ جو جاریہ ہو، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا وہ بچہ بیٹا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔